بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1969 کی 13 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 254 سے آغاز کلام کرتے ہیں. 2/254 بات چلی آ رہی تھی کہ جنت میں داخلہ کس طرح سے مل سکتا ہے، اور بتایا یہ گیا تھا کہ یہ چیز جان اور مال کو خدا کے ہاں بیچنے سے حاصل ہو سکتی ہے. جان کے متعلق پچھلی آیات میں یہ ذکر آ رہا تھا، مجاہدین کا ذکر تھا، میدان جنگ کا ذکر تھا، بنی اسرائیل کی اس قوم کا ذکر تھا جو قدم قدم پر بہانہ خیزیاں کرتی تھی، موت کے ڈر سے بھاگ اٹھتی تھی. پھر اس میں عزم و ثبات پیدا کرنے کا جو طریق اختیار کیا گیا تھا اس کی تفصیل تھی. یہ حصہ تو تھا ان لوگوں کا جو میدان جنگ میں جاتے ہیں، یا یہ کہیے کہ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام کی روح سے فوج کوئی الگ تو ہوتی نہیں. وہاں تو ہر مرد مومن سپاہی ہوتا ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے مثلاً بچے نہیں جا سکتے، بوڑھے نہیں جا سکتے، کمزور نہیں جا سکتے، بیمار نہیں جا سکتے. اور ویسے بھی جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو اس کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ انفاق ہے، دولت کو اس راستے میں کھلا رکھنا. اسی لیے وہ جو شرط لگائی تھی مومن ہونے کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی قیمت جان اور مال دونوں بتائے گئے ہیں. تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، جان دینے کا وقت تو کبھی کبھی آتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور دولت صرف کرنا یہ تو انتظامن ہوتا ہے. اور یہ بڑی چیز ہے، قرآن کریم میں آپ دیکھیے اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس کے لیے علی حبہ ہی کہا گیا ہے کہ اس کی کشش کے باوجود تمہیں اس کو کھلا رکھنا ہوگا اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے. وہ اس کی بڑی کشش ہوتی ہے، اور اس کشش کے اوپر قابو پانا یہی ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے اب اس آیت میں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، میدان جنگ کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. بڑی عظیم آیت. اے ایمان والو، مما رزقناکم، جو کچھ بھی سامان زیست تمہیں دیا گیا ہے، اس میں صرف روپیہ نقدی کی شکل میں نہیں ہے. رزق تو بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی اور عربی زبان کی. ہر وہ شے جس پہ زندگی کا مدار ہے رزق میں آ جاتی ہے، جس سے انسان نشو و نما پاتا ہے. سامان زیست جسے ہم کہتے ہیں وہ سب رزق کے اندر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسانی صلاحیتیں، اس کی توانائیاں،
اس کی قابلیتیں، اس کے جوہر، یہ بھی رزق کے اندر آتے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کو انسان بننے کے لیے دیا گیا ہے وہ رزق کے اندر آ جاتا ہے۔ لہذا مال و دولت سے لے کر انسان کی اپنی صلاحیتوں، قابلیتوں، اس کی خصوصیات تک ہر شے اس میں آ جائے گی۔ مما رزقناکم، اسی لیے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں سامان زیست میں سے عطا کیا ہے اس سب کو، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم ہمیشہ لفظ انفاق استعمال کرتا ہے، ترجمہ اس کا خرچ کرنا ہم کرتے ہیں۔ وہ خرچ وہی عربی زبان کے خرجہ سے ہے جس کے معنی باہر نکلنا ہے کسی شے کا یا باہر نکالنا ہے، لیکن یہ انفاق کا لفظ اس سے زیادہ گہرا ہے، معنویت کے اعتبار سے زیادہ جامع ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نفاق ہوتا ہے، منفق ہوتی ہے وہ میانی کہ جس کے دونوں سرے کھلے ہوں۔ اب تو وہ ہوتی نہیں ہے، روپیہ رکھنے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی، ورنہ وہ میانی ہوتی تھی، ایک طرف سے روپیہ ڈالیے دوسری طرف سے گرہ لگا کے بند کی ہوئی ہوتی، تو اس میں تو صرف ڈالا جاتا تھا، دوسری طرف سے وہ نکلتا نہیں تھا۔ لیکن اس قسم کی میانی، اس قسم کا راستہ، اس قسم کی سورنگ، کوئی شے جس کے دونوں راستے کھلے ہوں، دونوں دروازے کھلے ہوں، اسے انفاق سے تعبیر کیا جائے گا۔ لہذا ہمارا معاشی نظام یہ ہے کہ دولت کسی مقام کے اوپر رکتی نہیں ہے، اس میں آتی جاتی ہے اور نکلتی چلی جاتی ہے۔ لفظ دولت دولت کہلائے گی اس وقت جب کہ یہ ڈبل گردش کرتی چلی جائے گی۔ اگر یہ گردش میں نہ رہے، کسی جگہ بھی ارتکاز ہو جائے، کسی جگہ جانب ہو جائے، کسی جگہ رک جائے، لفظی اعتبار سے بھی یہ دولت نہیں کہلائے گی، یہ تو گردش میں رہنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہیں رکنی نہیں چاہیے، گردش میں رہنی چاہیے، اور گردش کے لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دیا کہ لا دولتن بین الاغنیاء منکم، اور گردش یہ نہیں ہے کہ اوپر کے طبقے میں یہ صرف گردش کرتی رہے، اسے تو دوران خون کی طرح گردش کرنا چاہیے، جسم کے ہر حصے میں، ہر رگ و پے میں یہ دوڑتی چلی جائے۔ جس حصے میں بھی دولت نہیں پہنچے گی وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ خون جہاں نہیں پہنچتا جسم کا وہ مفلوج ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی نظام تمدن میں جہاں دولت گردش کرتی ہوئی نہیں پہنچتی وہ حصہ سوسائٹی کا، معاشرے کا مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سن ہونے والا پاؤں کتنا بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو دولت ہے جب وہ گردش کرتی ہے، اور قرآن کی روح سے اس کی گردش یہ ہے کہ اوپر کے طبقے میں ہی گردش نہ کرتی رہے، سوسائٹی کے پورے طبقے میں گردش کرتی رہے۔ اور یہی اس کا گردش کرنا جو ہے اسے اس نے انفاق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسے کہ ایک طرف سے آتی جائے دوسری طرف سے یہ نکلتی چلی جائے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اسے روک کر رکھنا، اس کا ارتکاب کرنا، یہ چیز اسلامی نظام معاشی کی بالکل ضد ہے۔ جب میں اس نظام پہ آگے چل کر آؤں گا تو وہاں عرض کروں گا کہ اس نے کس طرح سے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کسی مقام پر دولت کو روک کر بھی رکھا جائے، لیکن یہ تو اس نظام کی بات ہے، یاد رکھیے۔ تو اس نظام کے اندر یہ کہا کہ انفقوا مما رزقناکم، اور آگے بڑی عجیب چیز کہ ابھی تو تمہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے اس دولت کو تم صرف کر دو، اس راستے میں صرف کرنے کے لیے کھلا رکھو۔ ترجمہ اس کا کھلا رکھو ہونا چاہیے، خرچ کرنا نہیں۔ خرچ کرنا تو وہ کہا جائے گا اس میں سے خرچ کیا جائے، جو دولت ہے اس میں سے خرچ کیا جائے، رکھی بھی جائے
اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کیا جائے، وہ جو بعد میں آگے آپ کا نظام بنا کہ اس میں سے اگر 2.5% 40واں حصہ دے دیا جائے، باقی جمع رکھ لیا جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ اس مقصد کو پورا کر دے گی، اس تصور کو پورا کر دے گی. یہ بات نہیں ہے. یہ ہے خرچ کرنا جسے آپ کہتے ہیں. خرچ کرنے کا سوال نہیں ہے، یہاں انفاق ہے. کسی کو رکنا ہی نہیں ہے، کسی کو چلتے رہنا ہے. اقتصاد اتنا کرنا ہے کہ حاصل کرتے چلے جانا ہے. اس تھیلی میں کچھ ڈلے گا تو باہر سے نکلے گا نا، ڈالا ہی نہیں جائے گا تو نکلے گا کہاں سے؟ اس لیے محنت اور اقتصاد جو ہے وہ تو مسلسل ہے، لیکن اس میں جو دولت آتی ہے وہ دولت رواں دواں رہے گی، کھڑی نہیں ہوگی کسی مقام پر، چلتی جائے گی. یہ ہے انفاق. کہا کہ اس وقت تو یہ تمہیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ تم انفاق کی شکل میں اس کو ایسے رکھو کہ ان ضروریات کے لیے یہ آگے بڑھتی چلی جائے. من قبل اس کے وہ دور آ جائے، وہ وقت آ جائے، وہ زمانہ آ جائے، حالات ایسے پیدا ہو جائے. اس دور کے متعلق قرآن نے کہا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. بڑی جامع چیز ہے قرآن. قبل اس کے جامع طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک فکر، قبل اس کے کہ تمہارے غلط نظام کے محسوس نتائج تمہارے سامنے آ جائیں اور پھر کوئی شے تمہیں اس ہلاکت سے بچا نہ سکے. ابھی یہ تمہیں اختیار حاصل ہے کہ جو پیچھے سے غلط نظام چلا آ رہا تھا اس کے تباہ کن نتائج سے تم بچ سکتے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا یہ مقافات عمل کا جو اصول ہے یہی ہے بنیاد دین کی. خود دین کے معنی بھی مقافات عمل کے ہیں. بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، حتیٰ کہ اس میں نیت، ارادہ اور خیال بھی شامل ہے، متعین نتیجہ مرتب کر رہتا ہے. یہ بنیاد ہے دین کی. دین کے معنی یہ ہیں نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے. اب اس نتائج میں یہ شکل ہوتی ہے غلط اعمال، فرد کے، معاشرے کے، اجتماعی، انفرادی، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. انفرادی غلطیوں اور لغزشوں کا تو پھر بھی کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن فطرت اقبال کے الفاظ میں قوموں کو کبھی بخشا نہیں کرتی کہ اجتماعی طور پہ جو لغزشیں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ بڑا ہی سخت ہلاکت انگیز ہوتا ہے. ابتدا میں غلط نظام وہ بھی اس وقت بھی اپنے تباہ کن نتائج پیدا کر رہا ہوتا ہے، لیکن فنوز اس نظام کی جو اچھی سائیڈ ہوتی ہے، تعمیری سائیڈ ہوتی ہے، حق جسے کہتے ہیں، وہ پلڑا غالب ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کے لیے جو نظام بتایا ہے وہ پلڑے کا جھکنا اور پلڑے کا اٹھنا ہے. یہ بڑی اصولی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک غلط نظام کی قوم، مملکت، وہ بھی اپنی آخری تباہی تک پہنچنے کے لیے کافی عرصہ لے لیتی ہے، آہستہ آہستہ اس طرف بڑھتی ہے. اسی طرح سے ایک فرد حفظان صحت کے اصولوں سے اگر اعراض برتتا ہے اسی دن نہیں مر جاتا، گریجولی آہستہ آہستہ اس کی صحت بگڑتی رہتی ہے. یعنی اس کی توانائی کا پلڑا ابھی غالب ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے جب یہ توانائی کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی ہلاکت کا پلڑا جھک جاتا ہے. یہ اصول کار فرما ہے زندگی اور موت کا، قانون مقافات عمل کا. یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہنوز بازیابی کا امکان ہے.
لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے جس وقت بالی پہ کھڑے ڈاکٹر یہ کہہ کے سر پھیر کے چل دیتا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی، اس وقت پھر کوئی تدارک بھی کار فرمان نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے یہ چیز کر، ہمیشہ یہ چیز مرض کے سلسلے میں ڈاکٹر کہا کرتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد تم آئے جب بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے تمہارا سارا جسم، اتنا مزمن کر دیا تم نے مرض کو، اتنا لمبا عرصہ دے دیا اس کو، پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ابھی وہ تباہی کا پلڑا اتنا زیادہ جھکا ہوا نہیں ہوتا، توانائیاں جسے آپ کہتے ہیں کفارہ ادا ہو جاتا ہے، فدیہ دے دیا جاتا ہے، یہ کوئی منت ماننے والی نہیں ہے، یہ کوئی یوں کالا بکرا دینے والی بات نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ابھی جسم کے اندر مدافعت کا سامان اتنا باقی ہے کہ وہ تباہیوں کے سامان کا مقابلہ کر سکے، یا مدافعت کا سامان اتنا بہم پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہ تباہیوں کے تخریبی سلسلے کو روک سکے۔ یہ ہوتا ہے جسے آپ کفارہ یا فدیہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو حسنات سیئات کو روک دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، حسنات کرتی ہیں، تعمیری قوتیں تخریبی قوتوں کی روک تھام کا انتظام کر سکتی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک ہلاکت انگیز قوتیں اتنا غلبہ نہ پالیں کہ پھر مدافعت کا سامان ان کی کسی قسم کی مدافعت کر نہ سکے۔ یہ جو وقت آ جاتا ہے اسے ہلاکت یا تباہی کہا جاتا ہے۔ ویسے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ توانائی تو بھی باقی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ مدافعت کی قوت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ تباہیوں کی جورش کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ یہی وقت ہے جب معاشرے میں قوموں کی تباہی ہوتی ہے، جب ایک نظام فیل ہوتا ہے، جب ایک فرد کی موت آتی ہے۔ کہا من قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے۔ کیا بات قرآن کہتا ہے، یہ چیزیں اس وقت بھی تمہارے پاس ہوں گی، یہ سامان ریس، یہ دولت، یہ تو ہوگی، لیکن وقت وہ آ چکا ہوگا کہ پھر یہ سامان مدافعت تمہاری تباہی کو روک نہیں سکے گا۔ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے۔ من قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر تین چیزیں کہیں، لا بیع فیہ، یہ روپیہ جو کچھ تم نے رکھا تھا یہی تھا نا کہ اس سے تم سامان ریس خرید سکتے تھے، لیکن وہ وقت آ جائے کہ پھر خرید و فروخت کا بھی امکان باقی نہ رہے، خرید کر نہیں، دوستوں سے مانگ کر کوئی چیز استعمال میں لائی جا سکتی تھی، ولا خلت، دوستی بھی کسی کام نہ آ سکتی۔ مرنے والے کے سراہنے تو اس وقت حادثہ ہی نہ ہو جائے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے، ورنہ جو موت بھی گھروں میں آتی ہے اس کے سراہنے تو اس وقت بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، ہر ایک کی آنکھ نمناک ہوتی ہے، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح کچھ کیا جائے اس کے لیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی ہمدردی کسی کام نہیں آ سکتی۔ یہ چیز میں مثال میں ایک فرد کو پیش کیے جا رہا ہوں کہ بات ہماری سمجھ میں یوں ہی آ سکتی ہے۔ ہم نے کبھی اجتماعی زندگی اور اس کے مسائل پہ تو غور ہی نہیں کیا کہ قومیں کس طرح سے جیتی رہتی ہیں اور قومیں کس طرح سے مرتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم تو قوم بنے ہی نہیں آج تک، ہمیں معلوم ہی ہے کہ قومی زندگی ہوتی کیا ہے، ہم تو انفرادی زندگی جی رہے ہیں، انفرادی ہمارے مفاد ہوتے ہیں، قومیں بھی اسی طرح مرتی ہیں، پھر کوئی سمپیتھائزر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لا خلت ولا شفاعت، یہ اہم چیز آئی ہے۔ شفاعت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ، اس سے پہلے بھی 2/48 میں یہ بات آ چکی ہے، میں پھر اس آیت کو بھی پڑھ دوں۔
وہاں بھی یہ بات آئی تھی لیکن دوبارہ آئی ہے تو میں اسے پھر دوبارہ دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے احباب وہ آتے ہیں درس میں جو اس وقت نہیں موجود ہوتے، پہلی دفعہ تشریف لاتے ہیں، دوہراؤ نہ تو بات تشنا رہ جاتی ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے پہلے سنی ہوتی ہے ان کے لیے قندے مقرر ہو جاتی ہے۔ یہ تو درس ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ درس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شہر والوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ یہ گیہوں بن کے کیسے آپ کے ہاں آتا ہے۔ آخری مرحلہ اس کا ہوتا ہے، اسے گہنا کہتے ہیں۔ پکی فصل کو زمین پہ ڈال دیا جاتا ہے، پرانے طریق کے مطابق سارا دن اس کے اوپر بیل چلتے رہتے ہیں، سارا دن بار 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 تاں کے چھلکوں میں سے اناج نکل کر الگ ہو جاتا ہے، اسے درس کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی دفعہ کا تھریشر نہیں ہے جو اب آ گئے ہیں، بار 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 اس کو دہرایا جاتا ہے۔ تو میرا مطلب یہی تھا کہ جن احباب کے سامنے پہلے آ گئی ہیں ان کے لیے یہ تدریس ہو جائے گی، نوارد ہیں وہ بات سمجھ لیں گے۔ 2/48 میں یہ بات آئی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ قرآن کی یہ آیات قانون مکافات عمل کے لیے شمشیر برہنہ کا حکم رکھتی ہیں عزیزان۔ یہاں بھی آیا تھا یہی سوال۔ میں شفاعت کے لفظ پہ آ رہا ہوں، بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس کے غلط تصور نے پوری قوم کو تباہ کر رکھا۔ میں نے عرض کیا ہے اسلام کی بنیاد قانون مکافات عمل، اور اسے پھر میری اسی مثال سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ مکافات عمل کے معنی یہ ہیں کہ آگ میں انگلی ڈالی اور انگلی جل گئی، اس جلی ہوئی انگلی میں درد ہو رہا ہے، کہیے کہ کسی شخص کے ساتھ اس درد سے آ کے کہے کہ 1000 روپیہ رشوت کا لے لیجئے اور یہ درد موقوف ہو جائے، رشوت قبول نہیں ہوتی، وہاں درد کم نہیں ہو سکتا 1000 روپیہ رشوت دینے سے۔ کہیے کسی عزیز ترین دوست سے کہ اس کا درد خود بانٹ لے، نہیں بانٹا جا سکتا، اسے اپنے کیے کی سزا یوں کہیے خود بھگتنی پڑے گی۔ اور اگلی چیز یہ کہ آپ گورنر جنرل صاحب کا کہیں سے چٹھی لے آئیے اس درد کے نام کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ اسے معاف کر دیجیے گا، وہ بڑے پر رکھ دے گی اس سفارش کی چٹھی کو، قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ نہ رشوت، نہ کسی دوست کی ہمدردی، نہ کسی بڑے سے بڑے سفارش کرنے والے کی سفارش، اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جس نے یہ قانون بنایا تھا کہ آگ میں انگلی رکھنے سے جلتی ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اس نے اپنی رحمت سے یہ قانون بنایا تھا کہ فلاں دوائی جو ہے اس کو اس سے لگا دیجئے، درد کو بھی آرام ہو جائے گا، زخم بھی منمل ہو جائے گا۔ اس قانون سے جو تمہیں ضرر پہنچا ہے اس کی مدافعت کے لیے اس کے برعکس دوسرا اسی کا قانون جو دیا ہوا ہے اس کی طرف آؤ، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا کہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کی رحمت انفرادی نہیں ہوتی، میرے ساتھ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ رحمت اس کی یہ تھی کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے اگر جلتا تھا اور درد ہوتا تھا، اس کی رحمت تھا کہ اس نے ایک اور پودا اگا دیا وہاں کے جس کے پتوں سے اس درد کو آرام ہو جاتا ہے۔ رشوت سے نہیں، سفارش سے نہیں۔ اور رشوت اور سفارش جو ہے عزیزان منظر سوچیے، آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ قوم تباہ کیوں ہوئی ہے، ایک ہی لفظ ہے نا آپ کے لیے، اس کے آپ کے پاس اس کے لیے کرپشن۔ یہ کرپشن ہوتا، رشوت، سفارش۔
سفارش کے متعلق آپ تصور میں لائیے کسی ایسے افسر کو کہ جو کسی معاملے کا فیصلہ میرٹ پہ نہ کرتا ہو، سفارش سے کرتا ہو. دیکھیے آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے متعلق، آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق کہ صاحب اس کے ہاں تو چلتی سفارش ہے، وہاں نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ عدل ہے، جو جی میں آئے کیجیے، سفارش بات پہنچا دیجیے، مقام ہو جائے گا. چنانچہ آہستہ آہستہ پھر ہوتا یہ ہے اب غلط معاشرے کے اندر جو ہمارے ہاں روزمرہ کی بات ہو گئی کہ جو ہی کوئی معاملہ کہیں پہنچا اور آپ نے یا تو اس ذریعہ کو تلاش کرنا شروع کیا جس سے واسطے سے وہ رشوت جاتی ہے، اور یا کوئی سفارشی تلاش کرنا شروع کیا. ہر جگہ یہ چیز اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. انفرادی افسر ہو، ہر شخص گالی دے گا، معاشرہ چیخ اٹھے گا. معاشرے میں عام یہ چیز ہو جائے تباہی ہو جائے گی معاشرے کی. آپ سوچئے کہ اگر خدا کے ہاں بھی ہم یہ تصور لیں کہ وہاں سفارش چلتی ہے، غور کیجئے بات کہاں جا پہنچتی. انسانوں کی محدود دنیا کے اندر ہم اس تصور کو کسی صورت میں اپنا نہیں سکتے. ایک رد عمل ہوتا ہے اس کے خلاف نہایت نفرت کا، تباہی کا، بربادی کا. ہر شخص برا کہتا ہے. خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہاں سفارش چلتی ہے، اور اس کے بعد عزیزان من یہ تصور کہ اس تک سفارش پہنچانے والے سفارش لے کے جاتے ہیں. کسی طرح بھی اس نظام مکافات عمل میں فٹ بیٹھتی ہے بات. یہ تصورات اس زمانے کے پیدا کرنا ہے جب ہم نے ما قدر اللہ حق قدرہ خدا کو پہچانا نہیں، پہچاننے کے بعد چھوڑ دیا اسے کہ اس قسم کا خدا ہماری طبیعت پہ راس نہیں آتا تھا کہ جہاں فیصلہ عدل اور قانون کے مطابق ہو. ملوکیت آئی ہمارے ہاں، بادشاہ، سارا کام سفارش پہ چلتا ہے. مقربین بادشاہ کے دربار میں، پہلے دربان سے لے کے آخری وزیر تک راستے میں ہر قدم قدم پہ یا رشوت چلتی یا سفارش چلتی. مقرب کے معنی یہ تھے جو آپ کی درخواست وہاں تک پہنچا دے. پھر آن میرٹ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، سفارش پہنچانے والے کے منصب کے مقام پہ ہوتا تھا کہ کتنا مقرب ہے وہ. یہ تصور تھا ملوکیت کا. ہم نے اپنے ہاں کہنے کو تو یہ کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ہم نے خدا کو اس زمین کے بادشاہ کا ایک سایہ بنا دیا. جس انداز کا ہمارے ہاں کا بادشاہ، اسی انداز کا خدا بڑے پیمانے کا. نہ کسی قاعدے قانون کا پابند، نہ اس کے ہاں کچھ طریقہ کار، جسے چاہے جو جی میں آئے کر دے. پہلی چیز تو بالکل ذی اقتدار مستبد حاکم بادشاہ کی طرح، بادشاہ کے اختیار کے اوپر تو کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی تھی نا. اور اگلی چیز اس کا دربار بچھایا ہم نے، وہاں تک کوئی شخص براہ راست نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں کیا معتقدات ہیں کہ جی وہ ہماری تو نہیں سنتا نا. حضرت صاحب کے یہاں جائیے نا، حضور ذرا دعا کر دیجیے اللہ کے یہاں، میری دعا آپ اللہ کے یہاں کر دیجیے. اللہ وہ کہتا میں تیری اشارہ سے بھی قریب ہوں، مخال کرنا چاہیے. میری بات اس تک پہنچا دی. اور حضرت صاحب بھی پھر کس تمکنت سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے جی، رات کو لے جائیں گے ایسی آپ سے وہاں دستخط کرا لائیں گے وہاں سے. مقربین بارگاہ، جتنا جتنا زیادہ مقرب اتنا ہی زیادہ سفارش کریں گے. اور اس کے بعد اسی سفارش کے لیے عربی زبان کا جو لفظ شفاعت ہم نے رکھا، اسے کہاں تک پہنچایا عزیزان من؟ اس ذات اقدس
اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس نے قرآن کریم میں یہ خدا نے اس کی زبان سے کہلا دیا کہ رسول اعلان کر دے کہ اگر میں بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو مجھے بھی اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کے متعلق یہ عقیدہ کہ ہم سب کو وہ بچا لے گا اس کے عذاب سے. جو اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. کبھی کسی سفارشی کو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے معاملے میں بھی بالکل بیکار ہو کے رہ جائے، نہ بچا سکے؟ کتنا عظیم اعلان تھا. اور اسی لیے قرآن نے کرایا کہ باطل عقیدے یہ آتے تھے کہ مذہب کی دنیا میں جتنا کوئی مقدس ہوتا چلا جاتا تھا اتنا ہی زیادہ خدا کے ہاں کا وہ شفیع ہوتا چلا جاتا تھا، سفارش کرنے والا بنتا چلا جاتا تھا. قرآن نے اس ذات سے یہ اعلان کرایا کہ جو بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، تقدس اور عظمتوں کو اعتبار سے جس سے بلند تصور بھی نہیں انسان کا ہمارا جا سکتا، اس ذات اقدس کی زبان سے خود قرآن نے کہلوا دیا کہ اگر میں بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے بھی اس کے یوم عظیم کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں. کہا کوئی نہیں بچا سکے. اب سوچئے کہ اس اعلان کے بعد یہ تصور کہ میدان حشر میں معاملے طے ہو جائیں آن میرٹ، اعمال نامے تلیں گے، ترازو بتائیں گے کون سا پلڑا جھکا ہوا ہے کون سا اٹھا ہوا ہے، جنت والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، معاملے طے ہو جائیں گے آن میرٹ. اور اس کے بعد ہمارے ہاں کے پھر یہ عقائد دیکھیے، ہر کتاب میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ڈال کے وہاں حشر کے میدان میں سجدے میں سر ڈالا ہوا ہوگا، رکے ہوں گے. عدالت برخاست ہو رہی ہے، اللہ میاں تشریف لے جا رہے ہیں، ایسے میں ہو کے دیکھتی ہیں تو وہاں ایک فرد ابھی باقی ہے، پوچھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بڑی تفصیلیں ہیں حدیث روایات کی کتابوں میں کہ کون ہے یہ. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے حبیب ہیں. وہاں یہ چیز آتی ہے، حبیب خدا جو ہوئے، اس دوستی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ آ جا بیٹھیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ فرمائیں گے کہ جب میری امت جو ہے وہ جہنم میں ہے تو میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایسا محبوب جنت میں جائے نہ جائے تو اللہ میاں اس کے گھر کیسے جا سکتے ہیں. وہاں کہا جائے گا کہ ہاں صاحب نکال دیجئے اتنے سے اور انہیں بھیج دیجئے جنت میں. نکالے گئے کہ نہیں صاحب اب بھی راضی نہیں ہوتے، پھر اور نکالے گئے، پھر اور نکالے گئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا نقشہ بن رہا ہے. کہاں کہ یہ سب کے سب وہاں نکال دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ جس قوم کے دل میں یہ چیز ایمان کی حیثیت اختیار کر جائے، اتنا گہرا عقیدہ شفاعت کا، انہوں نے مت ماری ہوئی ہے یہ ایسے کلے کام کرتے تھے. سیدھی سی بات ہے. جس شخص کا بھی اتنا بڑا کوئی سفارشی ہو، اتنا یقینی کہ اس کی بات کو وہ حاکم ٹالے ہی نہیں، وہ قانون شکنی کیوں نہ کرے. اگر اس نے کرنی نہیں تھی قانون شکنی تو اس کو تو کسی سفارشی کی ضرورت ہی نہیں. اور اتنا بڑا سفارشی ہونے کے بعد بھی وہ اگر یہ کچھ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بڑا ہی اہم ہے. اس کو تو جی بھر کے قانون شکنی کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اس قوم کو یہ ضرورتیں جو اتنی ہوئی ہوئی ہیں قانون شکنی کی، یہ کیوں ہوئی ہوئی ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اعتقادات کے انکانشیس نتائج کیا ہوتے ہیں قوموں کی زندگی کے اوپر. غیر شعوری طور پر قوم مجرم ہو جاتی. اگر خدا جیسے بھی اقتدار کے ہاں بھی ایک شخص کی سفارش جو ہے جہنم میں پہنچے ہوئے کو بغیر کسی اور میرٹ کے نکال کے جنت میں پہنچا سکتی ہے، تو یہاں کے حاکم شاید یہ ہے.
ان تک تو بڑی آسانی سے سفارش پہنچانے والے لیے جا سکتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ سب کچھ ہو کے عدالت فیصلہ بھی دے دے, جیل میں بھی بھجوا دے, وہاں سے بھی نکلوا دے گا سفارش. اور عقیدہ اتنا راسخ ہے عزیزان من کہ کسی کو اگر آج بدترین گالی دینی ہوتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے, یا وہ اپنے متعلق اگر اپنے آپ کو لعنت برسانا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ ایسا کروں تو قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت سے معروم ہو جاؤں. یعنی آپ دیکھیے گہرائی کتنی ہے عقیدے کی. حضور کا ایک لقب شفیع المذنبین ہمارے ہاں, اور پھر وہ ایسا کچھ پیار کا محبت کا ہوتا ہی. ہر ملزم نہیں بلکہ مجرم کے نزدیک سفارش کرنے والا جو ہے اس سے زیادہ عزیز اور کون ہو سکتا ہے, چھڑا کے لے آنے والا. اور اس پہ پھر جو شاعری چلتی ہے وہ تو پوچھو نہیں. شاعروں کو تو اللہ دے نا ہمارے یہاں ایسی چیز, ہر وہ چیز جو قانون سے دوسری طرف لے جانے والی ہو وہ شاعری ہوتی. یاد رکھیے کہ شاعری یا پوئٹری جو ہے وہ نہیں کہ الفاظ کو منظوم کر دیا جاتا ہے. کالج میں یہ چیز کہی ہے, بڑی عجیب کہہ گیا وہ شخص, تو کہتا ہے پوئٹری از اینٹی تھیسس آف سائنس. ہاں کیا بات ہے صاحب. جو قرآن نے یہ کہا تھا کہ شاعری رسول کے شایان شان نہیں ہوتی, ہم اسے شاعری نہیں سکھا رہے, کیا مطلب تھا؟ ہم اسے قانون دے رہے ہیں. شاعری جذبات کے پیچھے چل کلو وادی کی ہوں, ہر وادی کی طرف منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے. کیا بات ہے یہی نون کے آمنا وہ سونٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جس کو جھوٹی پیاس ستائے جگہ جگہ پھرتا رہے, پیاس مجھے ہی نہ کہیں اس کی جھوٹی نہ ہوئی. سارا اس کو آشتی ساری دنیا میں فرضی نہیں ہے. جھوٹی پیاس اتنا اسے ستائے کہ ہر وادی پہ جا نکلے, نہ کو متعین نصب العین, نہ سچی پیاس کہ پانی ملے تو بجھ جائے. جھوٹی پیاس نصب العین زندگی کا کوئی ہے نہیں, فی کلے تو بعد ہی قرآن کہتا ہے. شاعری جذبات, قانون کے خلاف ہر چیز چاہنا. میں نے عرض کیا ہے کہ جب پھر یہ شاعروں کی حد چڑھ جاتی ہے بات ہمارے یہاں کے, تو پھر وہ کھل کے کرے کوئی کیا کہ لاکھ پردوں میں, اب کرے کوئی کیا کہ کرے کوئی کیا کہ دیکھ لیتی ہے لاکھ پردوں میں بھی شفاعت, رکھے تھے ہم نے گناہ اپنے تیرے غضب سے چھپا چھپا. اور آگے شعر ہے, پہلے دو لفظ بولتا ہوں, یہ جن سے اسیاں عجیب شے ہے, کوئی اسے ڈھونڈتا پھرے ہے ذرے شفاعت دکھا دکھا کر. اللہ سودا کر گیا ہے, کوئی اسے ڈھونڈتا پھرے ہے ذرے شفاعت دکھا دکھا کر. چلتی ہے پھر یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد ان معتقدات کی حامل جو پھر قوم بنتی ہے, پھر ہم روتے ہیں کہ ساری قوم قانون شکن ہو گئی. یہ عقائد جس قوم کی گھٹی میں ڈال دیے جائیں تو قانون شکن نہیں ہوگی تو اور کیا ہو. شفاعت لفظ موجود ہے, قرآن میں آتا ہے. بات کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرے کا کھڑے ہو جانا. دو جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو وتر کے مقابلے میں شفا کا لفظ قرآن کے اندر خود آیا ہے. 89/3 وتر آڈ کو کہتے ہیں, شفا ایون کو کہتے ہیں. 2 4 6 8 آپ سمجھے نا, ایون اسے کہتے ہیں. آڈ ہوتے ہیں 1 3 5 7. وتر 2, شفا 2 کو کہتے ہیں. یہ حق شفا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں تو ساتھ جو لگتا ہے نا, جس کی زمین جس کا مکان اس کا ایک حق ہوتا ہے, وہ شفا جسے ہم کہتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے, کسی کے ساتھ. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا, کسی کی حمایت کرنا, کسی کا ساتھی بن جانا.
اسی کو تعاون کہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا، مدد کرنے والا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ محاورتاً ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کوئی وقت برے وقت میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ ساتھ کھڑے ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کاز میں اس کا ہم نوا ہونا، اس سے متفق ہونا، اور جہاں تک ہو سکے اس میں معاونت کرنا۔ یہ جو چیز ہے تعاون، وہ تو قرآن کریم نے فرض قرار دیا ہے 5/2 5/2 تعاونوا علی الاثم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہی ہے، جی ہاں 5/2 تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تعاون کا صیغہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں، بالکل مدد نہ کرو کسی ایک دوسرے کی گناہ اور معصیت کے کاموں میں۔ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، اور یہی وہ چیز ہے عزیزان من 4/85، یہی چیز جو کہی ہے کہ تعاون کرو بر و تقوی میں، مت تعاون کرو اسم و عدوان میں۔ اس کے لیے دیکھیے شفاعت کا لفظ ہے، نہیں یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ جو اچھے کاموں میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اچھے کام کا کچھ اجر اس کو بھی مل جاتا ہے۔ جو برے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے برے کام کا انجام جو ہے اس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ جو ہے دونوں لفظ آئے ہیں یہاں، وہاں بر و تقوی اور اسم و عدوان آیا تھا، بیان ہی وہی چیز ہے جو یہاں کہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اچھے کام میں جو کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے خوشگوار نتائج میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ قانون فکری میں جو کسی کا ساتھ دے دیتا ہے ابیٹمنٹ کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جن معنوں میں ہم سفارش کرنا کہتے ہیں، یہ ان معنوں کی بات نہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی کی مدد کرنا۔ اور ان معنوں میں اگر آپ دیکھیے قرآن کریم قیامت کا نقشہ بھی سمجھانے کے لیے ایسا ہی کچھ سامنے لاتا ہے جیسے عدالت ہوتی ہے ہمارے، کیونکہ بات تو اس نے عدل کی کرنی ہے نا، تو اسے سمجھانے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ایبسٹریکٹ طریقوں کے اوپر بات سمجھائے، وہ کنکریٹ بات سمجھاتا ہے، محسوسات سے بات سمجھاتا ہے۔ عدالت ہے، حاکم بیٹھا ہے، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ مجرم کو لایا جائے گا بعض اوقات تو گھسیٹ کے، ایک اس کو آگے سے پکڑ کے کھینچنے والا ہوگا، ایک پیچھے سے ہانکنے والا ہوگا، وہاں لا کے کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ ہوگا کہ شہادت دینے والے آئیں گے، فرض جرم قائم کی جائے گی، اس سے صفائی پوچھی جائے گی، شہادت دینے والے شہادت دیں گے، صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ وہاں کوئی دھاندلی سے بات نہیں ہو رہی کہ اوتھے کی پرواہ ہے راکے دو اوتھے بے پرواہیاں ہر لے عملہ والے انو چھڑ دے اوگن ہار میں، یہ بتانے کے لیے کہ وہاں یہ نہیں ہو رہا۔ صحیح عدالت کا ایک نقشہ، مجرم کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، شاہد وہاں گواہ ساتھ بلائے چلے جا رہے ہیں، ہر جرم قائم ہو رہی ہے، سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز عدل کے تقاضے کے مطابق ہوگی، بات سمجھانے کی ہے، ورنہ وہ تو دوسری جگہ خود واضح کر دیتا ہے کہ تمہارا جج تمہارا اپنا نفس ہوگا، تمہارے خلاف شہادت تمہارے ہاتھ پاؤں دے رہے ہوں گے، تم سے تو وہاں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تمہارا آج اعمال نامہ گردن میں لپٹا ہوا ہے، اس وقت کھول دیا جائے گا، بات تو ہے۔ اور کہا جائے گا کہ اقرا کتاب،
اپنا اعمال نامہ آپ پر کفا بنفسک یومئذ حسیب، آج تو آپ خود اپنا آڈیٹر مقرر ہو گیا، اپنا آڈٹ آپ کرتے، یعنی بات سمجھانے کے لیے اس نے ایک نقشہ قائم کیا۔ یہ جو ہے نا کسی کی طرف سے کسی گواہ کا کھڑے ہونا، اس نقشے میں اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ گواہی کسی کے حق میں، سچی گواہی کسی کے حق میں دینا، وہاں ساتھ کھڑے ہونے کے معنی ہوتا ہے، مجرم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں گواہی دینے والا۔ یہ چیز عزیزان من میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن ہاتھ میں لے کے خود کچھ کہنا تو سب سے بڑا شرک ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جن چیزوں کی وضاحت میں سامنے آپ کے حوالے نہیں پیش کرتا، اس کے لیے بھی قرآن کریم کا حوالہ میرے پاس ہوتا ہے۔ میرے ایکسپلینیشن، میری تشریحات بھی اپنی نہیں ہوتی، مثالیں، استعارے وہ تو ہو سکتے ہیں اپنے، سندیں اس کے لیے قرآن ہی کی ہوتی ہیں۔ میں کہ اس کے معنی شہادت کے 43/86 بڑی اہم آیت ہے عزیزان من، اس کا حوالہ اچھی طرح سے نوٹ کیجیے۔ 43/86 43/86 سورہ زخرف کی آیت 86، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یہ لوگ خدا کے علاوہ جن کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان میں سے کسی کی مدد ان کے کام نہیں آئے گی۔ سنیے آگے، یہاں شفاعت کا لفظ آیا نا، شفاعت الا من شہد بالحق، کے وجوز اس کے کہ جو سچی شہادت دے۔ جو قرآن خود واضح کر رہا ہے کہ شفاعت کے معنی کیا ہے، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، بات جانتا ہو۔ ایک تو وہ گواہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے یہاں عدالتوں میں ملتے ہیں، 2 روپے 4 روپے 6 روپے، تو ہم یعلمون، جانتا ہو بات کو، وہ شاہد بالحق، سچی گواہی اس کے لیے دے، یہ ہے جسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور بڑی مدد ہوتی ہے یہ عزیزان من، سچی گواہی دے دینا، جبکہ اس کے خلاف جرم بنایا گیا ہوا ہو، الزام بھرا گیا ہو، سچی گواہی دینے والا بڑا مددگار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہاں عدالت کے کٹہرے میں آپ نے دیکھا کہ لفظ شفاعت کے کیا معنی ہو گئے، ساتھ آ کے اس کے کھڑا ہو، شہد بالحق، بات جانتا ہو اور آ کے پھر سچی گواہی دے۔ کہا کہ یہ ہے وہ چیز جو کسی کو فائدہ دے دے گی، ورنہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یہ شہادت کے معنی میں۔ اور یہ چیز ہے عزیزان من کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شفیع المذنبین کا لفظ کہیں نہیں آیا، آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن عجیب بات کرتا ہے، یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اسی معنی کے اندر اس کو لیتے، لیکن اس میں چونکہ اشتباہ کی گنجائش تھی، اس لیے قرآن نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا، حضور کے متعلق گواہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 16/89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ہر قوم میں سے اس دن انہی میں سے ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، حلال ان کے خلاف گواہی دینے والا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اس دن ہر رسول سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بات پہنچائی تھی، وہ کہے گا پہنچائی۔ کہا جائے گا کہ انہوں نے کس قسم کا پھر جواب دیا تھا۔ یہ ہے جسے شہادت کہا گیا ہے رسول کی، جس دن ہر امت میں سے ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے یہ باتیں پہنچا دی تھی ان تک اور انہوں نے اس کے باوجود اس کے خلاف کیا۔ ہر امت میں سے یہ شہید، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے رسول تمہیں ان سب کے اوپر سب سے بڑا شہید بنا کے، گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔
اس لیے کہ حضور ان سب سے آخر میں تشریف لائے. پوری نوع انسانی کے لیے آپ کی رسالت، قیامت تک کے لیے حضور کی پیغام دی. تو ظاہر ہے کہ تمام اقوام، وہاں ہر قوم میں سے ایک رسول. اس زمانے میں ابھی رسالت قومی ہوا کرتی تھی، مینز آف کمیونیکیشن عام نہیں ہوتے. وہاں تو کہا ہے کہ ہر قوم، ہر بستی یا ہر گروہ کے خلاف ان میں سے ایک شہید گواہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ. شہید کا لفظ آیا کئی مقامات میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں ہم نے اس لیے ایسی قوم بنایا کہ جو ایکوی ڈسٹنٹ ہے ہر قوم سے، تاکہ تم تمام نوع انسانی کے خلاف گواہی دے سکو. بڑا عظیم منصب تھا اس قوم کا، عزیزان ایمان، قرآن کی حامل قوم کا. اس کا کام تھا کہ ان پیغامات کو ختم نبوت کے بعد رسالت کا فریضہ اس قوم نے ادا کرنا تھا کہ اس پیغام کو تمام اقوام عالم تک پہنچاتی، اور پھر ان کے خلاف یہ گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوتی کہ ہم نے پہنچا دیا تھا یہ پیغام. انہوں نے اس کے باوجود اس کی معصیت کی ہے، لیکن اس قوم کو بھی ویسے نہیں چھوڑا جا سکتا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارا رسول تمہارے خلاف گواہی دے. جب وہ کہے گا کہ رب یہ وہ قوم ہے جس نے کہ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، جس نے اس قرآن کو باندھ کے رکھ چھوڑا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید، شاہد بھی کہا ہے، شاہد و مبشر و نذیرا. اس کے معنی یہ ہیں شہادت دینے والا. شہادت دینے والا قرآن نے کہا ہے، شفیع المذنبین کہیں نہیں کہا. ٹھیک ہے، رسول شہادت دے گا ہمارے خلاف. ہم نے جنہوں نے ایمان لائے ہیں حضور کی رسالت پہ، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تک یہ پہنچی ہے رسالت. قیامت تک کے لیے یہ رسالت محمدیہ جو ہے اس طرح سے جن تک پہنچتی ہے. اس کے معنی ہے گواہی کے، اس کے معنی ہے شہادت کے. میں نے گزارش کیا ہے نا کہ قرآن نے وہ عدالت کا نقشہ سامنے لا کے اس ریفرنس میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں کہی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ شہادت بالحق جو ابھی ابھی میں نے عرض کیا ہے، یہاں تک تو ساتھ کھڑے ہونا جو ہے یہ قرآن میں ہے. اور شفاعت کے معنی یہی، جہاں شفاعت کے معنی سفارش کے آئے، قرآن نے ہر جگہ اس کی تردید کی. اسے قرآن نے کفار کا مسلک بتایا کہ وہ اپنے بڑوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ سفارش کر کے ان کو چھڑا لیں گے، اور قرآن ہر جگہ اس کی تردید کرتا ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے، اور ہم اپنے ہیں وہی عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے زیادہ شدید تر طور پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اتنا جاگزیں ہو گیا ہے کہ اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے، شفاعت محمدیہ سے معروم، سفارش کے معنی سفارش، تو اس کو انتہائی بدبخت کہا جاتا ہے. فتوے لگتے ہیں اس کے خلاف کہ شفاعت کا منکر ہے. میں نے حالانکہ بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن کی آیات سے بات واضح کروں، اس کے باوجود میں ڈرتا ہوں. کئی پیشانیاں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اسی وقت ان کے اوپر جفر کے نقشے بن رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت شفاعت کا منکر. اس لیے کہ یہ چیزیں میں نے جیسا عرض کیا ہے نا، جرم قوم میں یہ چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں. جرم کرنے والوں کو کہہ دیجیے کہ سفارشی تمہارا کوئی نہیں ہوگا، اب دیکھیے اس کے خلاف کہتے ہیں. لیکن عزیزان ایمان، یہ قرآن ہے، وہ نہ میرے جذبات کا پابند ہے نہ آپ کے جذبات کے تابع چلتا ہے. حق ہے، حق تو کسی کے جذبات کے تابع نہیں چلتا. لاکھ عقیدہ بنا لیجیے، 1000 نظریہ قائم کر لیجیے کہ وہاں سارے گناہ گار جہنم میں سے سفارش پہ، حضور کی شفاعت کی بنا پہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. آپ کے اس عقیدے کی بنا پر قرآن کا قانون مکافات عمل تو نہیں بدل جاتا. جہاں جہاں قرآن میں یہ آیا کہ خدا کے ہاں لا یشفع الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ابھی ساتھ میں آتا ہے. یاد رکھیے وہاں مانے سفارش کرنا نہیں ہے، شہادت دینا ہے
مدد کرنا ہے، ساتھ کھڑے ہونا ہے، سفارش کرنا، اس کا ترجمہ قطعاً نہ کیجیے۔ دین کی بنیادوں سے عمارت گر جائے گی نیچے اگر سفارش کا یا رشوت کا تصور آ گیا۔ رشوت ہر مزار پہ نظر آنے، خدا کے ہاں یہ دعا کے ساتھ کہ یہ ہو جائے گا 4 دیگاں پکا کے دیں گا پہلے ہی ساتھ، سمجھے نا؟ اینے دی تھیلی تے حاکم دے بھیجاں گا تے 4 دیگاں ٹنڈیاں گا۔ عزیزان ایمان بات قانون کا تصور ذہن میں لے آئیے، سارا نقشہ صاف ہو جاتا ہے۔ وہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں چلتی، یہ جذباتی چیزیں ہیں ساری، اس سے ہمارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے، یعنی خدا کے ہاں وہ دے آپ کی پہنچتی نہیں ہے، ہم اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ اور مجرم یا ملزم جب تک وہ ہوتا ہے اس قسم کی کیا کیا چیزیں نہیں کرتا اور کن چیزوں سے کیا کیا تسلیاں اپنے آپ کو نہیں ملے، اور ایک انہوں نے کہا لیا ہوا ہے گا تو پیسے بھی پچاتے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیا ہے، میں بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگلا کہنا ہو میں بھی کر لینا کہ ٹھیک گل ہے جی وقت ہے گا کر لینی ہے بھی کچھ ہے، تسلیاں دیے جاتا ہے اپنے آپ۔ باطل کے نظام میں یہ چیزیں کارگر بھی ہوتی ہیں، یعنی جس نظام میں خدا نہیں ہوتا وہاں یہ چیزیں کارگر ہوتی ہیں، جس میں خدا آ جاتا ہے وہاں یہ کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی۔ ان عقائد کے بعد کہا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان عقائد کے رکھنے والے کافر۔ ظالم کہا، کیا بات کیا جی، جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ ایسا عدل کو اپنے مقام پہ رکھیے، قانون کو اپنے مقام پہ رکھیے، مجرم کو اس کے مقام پہ رکھیے، اس کے بعد پھر شریف اپنے مقام پہ رہ جاتا ہے۔ جب آپ مجرموں کو شرفاء کے مقام میں رکھتے ہیں، شریف کا ٹھکانہ ہی اس معاشرے میں نہیں کہیں رہتا برادران۔ یہی ظلم ہے کہ اس معاشرے میں مجرم دن بناتا پھرے، شریف سہما ہوا رہے، والکافرون هم الظالمون، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہتی وہاں۔ یہ عقائد رکھ لیجیے۔ دیکھا قرآن کہاں کیا بات لگتا ہے، کسے کافر کہا، کیوں ظالم کہا۔ خدا جب درمیان میں آتا ہے تو کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس معاشرے کے اندر مجرم الگ کر کے رکھ دیے جائیں گے، پہچانے جائیں گے، اور المجرمون بسیماہم، اس طرح الگ کر دیے جائیں گے، پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ مجرم ہے، شریفوں کی محفل میں اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس محلے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ سوچیے تو صحیح، جس معاشرے سے مجرموں کو اس طرح سے چن کے الگ نکال کے ان کی اصلاح کی جائے، باقی معاشرہ کس قدر امن کی نیند سوئے گا۔ اور ظلم یہ کہ انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو اور یہ سہمے ہوئے پھرے، یہی ہے نا ظلم۔ جس چیز کو جس مقام پہ رہنا چاہیے وہاں نہ رہیں۔ والکافرون هم الظالمون۔ یہ تو 9 بج رہے، 9:30 کا وقت میں نے غلطی، ٹھیک ہے جی، وقت ابھی میں نے کہا ہے ابھی کہ جب خدا آ جاتا ہے معاشرے میں پھر یہ نقشہ نہیں رہتا۔ قرآن کا اعجاز ہے، یہاں کہا اور کہا کہ خدا بھی کس قسم کا، تمہارے اپنے ذہنوں کا تراشیدہ خدا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، جسے یہ عام طور پہ آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، ایک واقعہ تنقیدیں مجھے کیا نہیں پڑتی ہیں، دنیا کے تمام مذاہب کی مقدس کتابیں ساری نظر سے گزری ہیں، چین اور جاپان تک کی بھی، یعنی جن کے ترجمے ہو چکے تھے، ایک ہی ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور جو ان 4 آیتوں کے اندر اس نے دیا ہے، بڑی سے بڑی ان کے ہاں کی ضخیم کتاب میں بھی نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں بھی آیت الکرسی جو ہے بڑی اہم گنی جاتی ہے، لیکن اب تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کا تعویذ لکھا جاتا ہے، اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی اس کا چلہ کیا۔
اور ہنسیے اس میرے مقام پہ عزیزان من. اللہ کا شکر ہے کہ عہد جاہلیت سے آگے نکل آیا ہوا، یہ اس کا فضل تھا. صرف آیت الکرسی بڑی اہم آیت، لیکن اسی کام کے لیے رہ گئی. یا آگے چل کے تفسیروں میں جائیے تو پھر کرسی کی تماش کی جاتی، خدا کی کرسی. اب تھوڑے نام میری کرسی ایڈی بڑی آئی ہے، اللہ کی کرسی تو سمجھ لانا سے نہیں. عزیزان مان یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خدا کا تصور جس قدر پاکیزہ نتھرا ہوا اس میں پایا جاتا ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ لا الہ الا ہو، بڑی چیز. اللہ ہے تو یہ بھی الہ ہی، لیکن اس الف لام نے تو اس کے اندر ایک خصوصیت پیدا کی. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کائنات کے اندر. بڑی چیز ہے عزیزان من، کوئی الہ نہیں. الہ کے معنی صاحب اقتدار، صاحب اختیار، قانون کا مالک. کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں اس کائنات کے اندر. اب اگر اتنی سی بات ہو کہ کوئی نہیں تو یہ تو نہیلزم ہے، یہ تو انکار ہے، یہ تو لا ہے، یہ تو تخریب ہے. اگر کسی مقام میں کوئی صاحب اختیار نہ ہو تو پھر جو اس کے اندر انارکی پھیلتی ہے وہ تو ہمیں پتا ہے. اور اگر ساری کائنات کے اندر الہ ہی کوئی نہ ہو، آپ نے دیکھا کہ وہ جو میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے مادیت کا، کہ جس میں پیچھے کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں مانی جاتی، کتنی بڑی انارکی پھیلتی ہے. لا الہ الا ہو. اب اللہ ہو نے آپ نے دیکھا کس طرح سے اس سارے تصور کو باطل کر کے ایک صاحب اقتدار، اور ایک صاحب اقتدار کے تصور نے کس طرح ہر دوسرے صاحب اقتدار کی نفی کر دی. عزیز عالمان، قرآنی نظام سیاست کی روح سے بھی اسلامی مملکت کے اندر صاحب اقتدار کوئی نہیں ہوتا. یہ نظام ہوتا ہے جس میں حکومت قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کا اپنا اقتدار کوئی نہیں ہوتا. اور نافذ کرنے والا جو ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ انا اول المسلم، میں سب سے پہلے اس کے سامنے جھکتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر دوہرا دوں، بڑی عظیم بات ہے. خدا قادر مطلق، سوال ہی نہیں. اس کے اختیار اور ارادے میں کوئی پابندی نہیں ہے. مطلق اسی کو کہتے ہیں، انفائنائٹ، کوئی پابندی نہیں. جس کے اختیار و ارادے اور قدرت اور اقتدار پہ پابندی کوئی نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا پھر؟ اور وہ خدا یہ کہتا ہے کتب علی نفسہ، ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی، ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی. اور ان پابندیوں کے بعد کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ان میں کسی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یا اللہ، اتنی بڑی لامحدود قوتوں کا مالک اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے. مجھے تو یہ اختیار ہے، انسان کو تو یہ اختیار ہے، آج پابندی عائد کرے کل توڑ دو. قدم قدم پہ ہم توڑتے ہیں. اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر کبھی نہیں توڑتے اس کو. اور اسلامی نظام کے اندر جو ان قوانین کے نافذ کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جسے ہم ذی اقتدار کہتے ہیں، اس کی کیفیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ بڑے سے بڑے اقتدار کے ساتھ اپنے اوپر جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کو کبھی نہ توڑے. یہ پابندیاں بھی خدا کا قانون عائد کرتا ہے. جتنی اقتدار جتنا بڑھے گا اتنی پابندیاں آتی چلی جائیں گی. اور پھر پابندی توڑے نہیں، اسی کو لا کہتے ہیں. لا الہ اللہ ہو، لا الہ الا ہو، الہ کوئی نہیں اس میں، اقتدار والا کوئی نہیں. قوانین نافذ کرنے کی ایجنسی خود پہلے اپنے اوپر ان کو وارد کرے.
نیچے والے تو شاید پھر بھی کبھی توڑ دیں، یہ اوپر والا کبھی نہ توڑے ان کو. انسانوں میں سے اوپر والا ہمارے یہاں رسول کا تصور ہے نا، تو اس کے متعلق ہے نا ہمارا یہ نظریہ اور یہ واقعہ کہ رسول جو ہے اس سے معصیت سرزد نہیں ہے، وہ کبھی بل ارادہ قانون شکنی نہیں کرتا، اس سے اوپر پھر خدا ہو جاتا ہے، وہ بلا ارادہ بھی کبھی نہیں کرتا. کسی طرح سے نیچے اترتے چلے آئیے. آپ کے یہاں تو مقامات کا تعین اس نسبت سے ہوگا کہ یہ ان قوانین کی پابندی کس حد تک کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے والا، سب سے زیادہ صاحب عزت. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. حی خود زندہ، جسے کسی نے زندگی نہ دی ہو، اور جو ہر ایک کو زندگی دینے کا موجب. لائف کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لائف اوریجنیٹ کیسے ہو، بڑا مسئلہ ہے. یہ تو سوال نہیں. میٹیریل ورلڈ کے اندر تو قرآن نے قانون طبعی جو ہے اس کو تو بیان کر دیا ہے. جعلنا من الماء کل شیء حی. زندگی پانی سے نمود میں آتی ہے، نمود میں آتی ہے. دی ہوئی کس کی ہوتی ہے؟ پانی پیدا نہیں کرتا. جعلنا قرآن نے کہا ہے، ہم نے ہر زندہ شے کو پانی کے ذریعے سے زندہ کیا. ہم نے الحی. دیکھا آپ نے کس طرح سے سبھی قوانین کے پیچھے ایک ہستی کو بلا کے کھڑا کرتا ہے. قانون آج خود تو نہیں وجود میں آ جایا کرتے. الحی زندہ، جو کسی کا زندہ کردہ زندہ نہ ہو، آج خود زندہ. یہ خدا کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے اوپر الف لام ہے. الحی. حی تو ہم سب ہیں. الحی ایک جسے کسی نے زندہ نہیں کیا اور ہر ایک کی زندگی کا مدار اس پہ. القیوم قائم. ویسے تو یہ لفظ توازن کے لیے آتا ہے، کھڑے ہونے کے معنی میں، قائم ہونے کے معنی میں، اسٹیبلش ہونے کے معنی میں. ہر شے جو موجود ہے، ایگزسٹنس جس کی ہے. القیوم جو اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر شے اپنے قیام کے لیے اس کی محتاج ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو. قیوم، پہلے قیوم ہی صیغہ مبالغے گا، پھر الف لام اس کے اوپر ہے. زندہ اور زندگی بخش، آج خود قائم اور ہر شے کو قیام عطا کرنے والا. لا الہ الا ہو، ایسا صاحب اقتدار کی اس کے علاوہ کوئی صاحب اقتدار نہیں. آپ دیکھ جائیے عزیزان ایمان، خدا کا تصور کیا قائم ہو رہا ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اتنے بڑے کارگاہ کائنات کا چلانے والا کہ جس میں یہ زمین اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ جتنی سمندر میں قطرے کی حیثیت ہو. اس حسن نظم و نسق سے اس کو چلانے والا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ نیند تو ایک طرف، اسے اون بھی کبھی نہیں آتی. انسانوں نے جو تعریف کی خدا کے کلام میں تورات بنی، اس میں انسان کو یہ کہنا پڑا کہ 6 دن میں خدا نے کائنات بنائی، تھک گیا، 7ویں دن سو گیا. اجڑی تو آدھی چھٹی ہو گئی. تو اسی اتوار نو تا نہیں سو سکتے ہے کہ دفتر چ ایک واقعہ ہوں گا، گھر بھی تو 10 ہوں گے. وہ اتوار کو وہ پیچھے لگتے ہیں کہ جی یہ چاہتا ہے کہ آج بھی دفتر ہی ہوتا. بات تو یوں ہی ہے، لیکن غالب کے شوق الفاظ میں ہے. وہ 7ویں دن اس لیے سو لیا تھا، اس نے کاروبار بھی نہیں کیا. غالب نے یہ کہا تھا، غالب سے جو تھے خیر آبادی، انہوں نے آ کے حسن کائنات کے نظم و نسق پہ بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا کہ دیکھو یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے، کس خوبی سے چل رہا ہے. مرزا کو یہی پتا تھا کہ نیلی اوٹ میں سب کچھ سنی، بڑی جازبیت سے سنتے رہے. کہنے لگے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جی، چل رہا ہے،
چلنا چاہیے، چل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ اس لیے کہ اس نے شادی نہیں نہ کرائی۔ بات تھی ایسی۔ محرف خدا کا کلام جسے ہم نے تورات کہا، اس میں یہ ہے کہ 6 دن سلسلہ کائنات کی تخلیق کی، 7ویں دن تھک کے سو گیا۔ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہندوؤں کے ہاں یہ ساری کائنات ایشور کا خواب ہے، یعنی وہ سویا ہی ہوا ہے۔ کہتے ہیں غنیمت ہے جب تک سویا ہوا ہے، یہ قائم ہے، آنکھ جس دن کھل گئی کائنات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بات وہی ہے جو شوخ انداز میں غالب کہتے تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ۔ کیا بات ہے ان کی، کہنے کا حق ضروری ہے۔ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ تو کہتے ہیں جب ایشور کی آنکھ کھل جائے گی کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو اس کا خواب ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ خدا نے کائنات کو گھڑی کی طرح بنا دیا، ایک دفعہ اس کو کوپ دیا ہے، پھر یہ از خود چل رہی ہے، اس میں پھر خدا کا تعلق کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر وہ آرام سے کہیں تو سو رہا ہے یا پکنک کو چلا گیا ہے یا کچھ کر رہا ہے، بہرحال اس گھڑی سے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ عزیزان من، قرآن سمجھ نہ ہو تو جتنے باطل عقائد پہلے چلے آ رہے ہیں مذاہب میں، فلسفے کی دنیا کے اندر، جہاں بھی تک وہ آپ کے سامنے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے قرآن کہتا کیا ہے۔ کیوں کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم؟ کہا نیند تو ایک طرف اونگ تک نہیں آتی، اونگ میں بھی تو بے خبر ہو جاتا ہے انسان۔ اور اتنی بڑی مشینری کا جو چلانے والا ہو، اس کو اگر کہیں ایک دفعہ بھی آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اونگ آ جائے، پوچھو نہیں یہ سلسلہ کہاں چلے۔ روز ٹرک کا جو ایکسیڈنٹ آپ کے یہاں ہوتا ہے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے ڈرائیور سو رہا ہے۔ اور یہ جو اپولو جا رہا ہے، اگر اس کے اندر کا کہیں پائلٹ جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بھی جھپک لی اس نے، اور جو کائنات کا اتنا عظیم اپولو چل رہا ہے عزیزان من، اس کے پیچھے جو فائنل ذی اقتدار ہستی ہے، اگر اس کو کہیں ذرا سی بھی اونگ آ جائے، کیا ہو اس کا؟ خدا ماننا اس کو زیبا دیتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس خدا کے نام پہ معاشرہ قائم کرنے والے، نظام قائم کرنے والے، ان کو قرآن نے کہا تھا الطائفین۔ یہ جو طواف کر رہے ہیں پہنچیاں لے آنے جا کے، طائف طواف کرنے والے، طائف کہتے ہیں یہ جو پولیس رات کو بیٹ کرتی ہے آپ کے یہاں کی، چوکیدار جو گردش کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، گھومتا ہے، وہ چوکیدار نہیں جو ہمارے ہاں پہلے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ چوکیدار کیا کرتے؟ گھومتے رہتے ہوئے کہتے جاگ دے رہا بھائی، یاد ہے آپ کو؟ یہاں والے تو نہیں جانتے، شہروں والے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یعنی وہ ساری رات ہم کہہ رہے نہیں جاگ دے رہا، سوری یہ تو گاڑی نہیں ہے، جاگ دے رہنا، جاگ دے رہنا چاہیے۔ وہ چوکیدار نہیں، الطائفین، وہ چوکیدار جو عالم انسانیت سے کہے کہ تم اطمینان کی نیند سو، ہم جاگتے ہیں تمہارے پہرا دینے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ اس خدا کے نمائندہ کی حیثیت سے دنیا میں تھے جس کی صفت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس قوم کے اوپر تو خواب و خور حرام ہونی چاہیے عزیزان من، جس نے انسانیت کو پہرا دینا ہے، جس نے اس نظم و نسق کائنات کو چلانا ہے، اس کو خدا کے اس صفت کا انعکاس اس میں ہونا چاہیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمارے ہاں جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ سو جانا تو ایک طرف رہا، اس میں اس کا اونگ جانا بھی جو ہے اس کو خدا سے دور لے جائے گا، 1000 نمازیں کیوں نہ پڑھتا رہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو کا نام ملکیت کے لیے بھی، اور اس میں تو شبہ ہی نہیں، کائنات میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت۔ روز آپ کے یہاں یہ بات چلی ہوئی ہے صاحب، عرض پہ انسان کی ملکیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ خدا کو ماننے والا، قرآن کے خدا کو ماننے والا
جو کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، سوال ہی نہیں یہاں تو ذاتی ملکیت، بات دوسری طرف چلی گئی۔ لہو کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم ہے، اس کے متعین کردہ کسی کام کے پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے غلام آتا ہے، یہ فائدے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا ملکیت کا ہوتا ہے، دونوں ہی معنی ہیں، ملکیت بھی اس کی اور کائنات کی ہر شے اس کے پروگرام کے کو سر انجام دینے کے لیے سرگرمی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تیزی سے دوڑ رہی آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دیکھیے شفاعت کا لفظ یہاں یشفع آ گیا۔ اب یہاں سے ہمارے ہاں لیتے ہیں صاحب شفاعت کا ترجمہ کیا سفارش، یہ لی آئے تھے کہ صاحب اس کے ہاں اذن کے معنی لیے اجازت، وہ پچھلی دفعہ آپ کو اذن کے معنی آپ کو یاد ہوگا کہ پھر میں کیوں اتنی تفسیر سے تشریح سے تفصیل کے اذن کے معنی سمجھا رہا تھا، آپ نے سمجھ لیا نا کہ میں نے کہا تھا کہ معنی سمجھ لیجیے بڑے کام آئیں گے، اذن کے تو معنی میں نے قانون بتایا تھا نا۔ من ذا الذی، یہ معنی کرتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے سفارش کرنے والا کہ جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر رہا ہو؟ وہ تعلقات اس کے اتنے ہوتے ہیں پہلے تو جب سفارش کرنے جاتا ہے، خدا کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرتا ہے؟ یعنی وہ پھر جن کو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے اس نے وہ سفارش کرتے ہیں۔ سوچیے عزیزان مان، سفارش کرتے ہیں خدا کی ہاں، اور پھر سفارش کرنے والوں کو اجازت نامے اس نے ایشو کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں عزیز، قرآن میں نہیں تصور کے بیٹھ سکتا، سارے مستعار تصور لیے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے، مجرم قوموں سے لیے ہوئے تصور لیے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کے قانون کے خلاف کسی کی کوئی مدد کر سکتا؟ انہو، جہاں خدا ہے وہاں یہ نہیں ہو سکتا، جہاں وہ نہیں ہے وہاں اس کے قانون کے خلاف ہر دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو اس کے قانون کے مطابق تو کسی کی مدد ہی نہیں کرتا اس نے۔ انہو، آپ نے دیکھا کیا بات کہہ دی ہے اس نے، اس کے ہاں جس معاشرے سے رب ہوں وہاں پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا قانون کے خلاف، ہے نا آئیڈیل معاشرہ عزیزان من؟ خود تو قانون شکنی کرنا ایک طرف، کسی کی قانون کے خلاف مدد بھی نہیں کر سکتا۔ کہتا من ذا الذی، کون ہے وہ کہ ہم ہوں وہاں اور ہمارے قانون کے خلاف کوئی کسی کی مدد کر سکے؟ یہ ہے اسلامی نظام، کہتے ہیں سب کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلیں بتائیے، تفصیلیں کیا بتائیے، یہ ہے تفصیلیں اس کی۔ خدا نے جو اپنا نظام بتایا ہے کائنات کا، اس کا ایک منیچر فارم کے اندر، محدود پیمانے کے اندر جو یہاں نظام قائم ہوگا وہ ہوگا جسے آپ اسلامی نظام کہیں گے، جس میں یہ کہا جائے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قانون کے خلاف کون ہے؟ یہ کس انداز سے کہا ہے؟ کون ہے؟ اٹھے مائدہ لال، ذرا کہے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کر سکتے ہیں مدد کسی کی قانون کے خلاف، کر کے بتائے۔ نہیں کر سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یوں ہی نہیں دھاندلی سی آگے بیٹھا ہوا کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے، جو کچھ اس کائنات میں سامنے ہے وہ، جو پیچھے ہے تم یہ کہہ رہے ہو، وہ ہر ایک کا علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ کہا جائے گا کہ صاحب انسان بھی تو علم رکھتے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہارا علم ہمارے قانون کے مطابق جو تم علم حاصل کر سکتے تم اتنا ہی حاصل کر سکتے، علم کلی جو ہے وہ ہمیں ہی ہے، تم تو یہ بھی نہیں جان سکتے ریوائی آف اٹ، فلاں قانون ایسا کیوں ہے، پانی کیوں اتنی ڈگری پہ جا کے ابلتا ہے، آگ کیوں جلاتی ہے۔ کہا کہ ہمارے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وجود اس طریق سے کہ جو ہم نے اپنے قانون کے ذریعے دیا۔ دو ہی قانون اس کے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے وحی کے ذریعے جو براہ راست ملتا تھا ختم ہو گیا، عام انسانوں کے لیے
مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، تفکر، تدبر، تعقل، تعاون ذرائع علم ہیں. یہ ہے الا بما شاء، ہمارے قانون مشیت کے مطابق جو تم علم حاصل کر لو اس سے آگے نہیں جا سکتے. وسع کرسیہ السماوات والارض. کرس عربی زبان میں علم اور اقتدار دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اب ہمارے ہاں میں نے کیا تھا نا کہ جو ترجمے آتے ہیں، تفسیر آتی ہیں، کرسی کے معنی یہ جو میٹیریل چیئر ہوتی ہے یہ معنی کیے. جیسے عرش کے معنی تخت کیا، تخت جب کیا تو وہاں کہیں بچھانا ہے، اس کو بچھانے کو جگہ چاہیے. کرسی ہے کہیں رکھنی ہے. کرسی کے متعلق کہا ہے کہ اس کی وسعت ارض سماوات سے پھیلی ہوئی ہے. جب یہ چیز اس کو ایک مادی شکل کے اندر آپ کرسی لیں گے، ارض و سما پہ پھیلی ہوئی، تو ہماری زمین سے کہیں کوئی ایک آدھ پایا تو ہوگا ہی نا، تھوڑا بہت. پھر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے یہاں کی تفسیروں میں اسی پیمائشیں دی ہوئی، جیسے جنرل کی آپ خوروں کی تعداد دی ہوئی. عزیزم بات نہیں، بات سیدھی سی ہے. عربی زبان کا قرآن ہے. آپ کی زبان میں بھی جب آپ چیئر کہتے ہیں تو آپ چیئر کے معنی یہ وہ تو چیئر تو نہیں لیتے نا. ہندی چیئر جب آپ کہتے ہیں، یونیورسٹی میں چیئر ہوتی ہے، حکومت میں چیئر ہوتی ہے، ایک چیئر مین ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اقتدار کے معنی ہوتے ہیں. عربی زبان میں بنیادی طور پہ اس اقتدار کو کہتے تھے جو علم پر مبنی ہو. اسی لیے آپ کے یہاں آج بھی کراسیہ ان کی کاپیاں ہوتی ہیں بچوں کی. جدید عربی میں بھی ان کو کراسیہ کہتے ہیں. علم اور اقتدار دونوں آتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. سماوات، ارض تو ایک ہی کہی ہے، سماوات ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کا اقتدار، اس کا علم تمام معلوم و غیر معلوم کائنات کی وسعتوں پر چھایا ہوا ہے. ذہن میں آتا ہے کہ اتنا بڑا کارگاہ کائنات، کہا ولا یعودہ حفظہما، اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت اس کو تھکا نہیں دیتی، تھکتا نہیں ہے وہ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیا عرض کروں دو لفظ. علی، بلندیوں میں لا انتہا پہنائیاں یا بلندیاں جو رفتیں ہو سکتی ہیں بلندیوں کی طرف، وہ ہے العلی، اوپر کی طرف. عظیم، عظم کہتے ہیں یہ جو بنیادی ہڈیاں ہوتی ہیں جسم کی، جس کے اوپر جسم بنتا ہے سارا، کسی شے کی بنیاد. پستیوں کے اندر جائیے تو بنیاد کائنات، بلندیوں کی طرف جائیے تو انتہا کائنات. وہاں بھی وہی، یہاں بھی وہی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. هو العلی العظیم ہے. یہاں انتہائی بلندیوں کے اوپر بھی. سریا میں تحت السرا، اس کی بنیادوں کی جو بنیاد کی ہڈیاں جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی وہی بلندیوں سے، بنیادوں کے اندر، وسطوں میں کائنات کی ارض و سما کے اوپر اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے. یہ اس کی کیفیت. علم کے اعتبار سے جو سامنے ہے اس کا بھی علم، جو غائب ہے اس کا بھی علم رکھنے والا. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھا عزیزان مان، ایک آیت کے اندر خدا کا جو منزہ ہی نہیں بلکہ اتنا عرفہ و اعلیٰ تصور میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہیں دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے. قرآن نے کیا یہ ہے، خدا کا صحیح تصور دیا ہے تاکہ انسان کا صحیح تصور سامنے آ جائے. ورنہ خدا یہ جو کچھ ہے ہوا کرے، اگر مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چھایا رہے کائنات. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. خدا کا تصور انسان کی سیرت کے ڈھالنے کے لیے ایک آبجیکٹو سینس بن جاتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے برادران عزیز. ورنہ اگر ساری دنیا کے انسان خدا کا انکار کر دے تو اس کا کچھ بھی سمجھتا ہی نہیں. سب ایمان لے آئیں، اس سے کچھ نہیں سمجھتا. اس کا ایمان کے معنی یہ ہے کہ جس قسم کا خدا کا تصور اس نے دیا ہے علی حد بشریت،
وہ تصور انسان کی سیرت کا ہونا چاہیے، اور جس قسم کا اس نے اپنا نظام دیا ہے اس نظام کا ایک اصل ہمارا نظام ہونا چاہیے۔ خدا کی صفات کے منعکس کرنے والے انسان مسلمان کہلائیں گے، اس کے نظام کا تصور جس نظام میں جھلک رہا ہوگا اسے آپ اسلامی حکومت، اسلامی نظام کہیں گے۔ اور جامعہ طور پہ میں نے عرض کیا ہے، یہ آیت کرسی جسے ہم کہتے ہیں 2/255 اس کا حوالہ تھا، اس میں یہ آ گیا۔ وقت ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔